نماز ایک عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھی اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا، رزق کمانا. اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہے لیکن عبادت زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی. سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا. امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی. نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ. جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ. اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا. اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہوں یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں یا پھر باقی اعمال ہوں. ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا. تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا. سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل. نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں.
نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچیں، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب، اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آئے کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے، بولیے، سب بول کے بتائیے کیا لکھا ہے. اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے، اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے، ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق 2 چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد به. ابھی لکھ لیجئے، الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ، یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن، یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے
اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہی۔ اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی اقوال کیا متعبد بھی ہی ہیں، جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے، جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے، وہ چیزیں وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن، اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ کے، ایک ذریعہ، ایک واسطہ۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ۔ عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ۔ پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ دیکھیں یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی، یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا، پھر یہاں آنے کا فائدہ۔ اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے اس میں۔ تو وہ عبادت کے 3 رکن آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں، محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا۔ کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں، یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے محبت۔ اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف، یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ پھر ہے عبادت کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم دل کی عبادات، جی دل بھی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی۔ دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔ تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا،
روزے رکھنا،